صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بیوہ خواتین اور طلاق یافتہ خواتین کے جو حقوق ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ 18 سے نجات کے روحانی وظائف۔ 18 ایک بیماری ہے اور اس میں خواتین کے بچے جو ہیں وہ اولاد نہیں ہوتی، اگر ہو تو فوت ہو جاتی ہے جلد ہی، تو اس حوالے سے زندہ نہیں رہتی اولاد، تو بہت زیادہ میڈیسنز یا علاج بھی کروایا جاتا ہے، بعض اوقات شفا نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ میڈیسنز کے ذریعے علاج جو ہے وہ بھی کروائیں، وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی دوا کرنا، ادویات کے ساتھ علاج، اس کے ساتھ ساتھ دعا یعنی روحانی علاج، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا طریقہ ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو 18 سے نجات کے روحانی وظائف میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے، اکثر ہمارے لسنرز جو ہیں، ویورز جو ہیں وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین پوچھتی ہیں، تو 18 سے نجات کے روحانی وظائف میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، کسی خاتون کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، تو اسے چاہیے، وہ مرد بھی پڑھ سکتا ہے اور خاتون تو لازمی پڑھیں، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الصافات اس کی آیت مبارکہ 76، سورۃ الصافات آیت مبارکہ 76، اور یہ غالباً سورۃ الصافات سورہ یاسین کے بعد 23ویں پارے میں موجود ہیں، تو سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ 76 کو روزانہ صبح و شام، صبح بھی شام بھی 11 مرتبہ پڑھے تو یہ عمل اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یعنی جن والدین کی اولاد زندہ نہیں رہتی، فوت ہو جاتی ہے، تو وہ دونوں اور خصوصاً ماں جو ہے وہ لازمی یہ سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ 76 صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد بھی عطا فرمائے گا اور زندہ رہنے والی اولاد عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں غالباً یہ ذکر ہے، تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی ایک تکلیف ہے، اس سخت تکلیف سے اللہ سبحانہ وتعالی بچا لے گا۔ 18 سے نجات کا دوسرا روحانی وظیفہ یہ ہے اور روحانی علاج یہ ہے، سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہے، سورۃ النحل کی آیات بینات 127 اور 128۔ سورۃ النحل 14ویں پارے میں آیات مبارکہ 127 128، اسی طرح سورہ یوسف یہ 12ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے، 13ویں میں بھی ہے، اس کی آیت مبارکہ 64، سورہ یوسف آیت مبارکہ 64۔ سورۃ الرعد یہ 13ویں پارے میں ہے، سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ 8، اور سورۃ آل عمران تیسرے پارے میں ہے اور چوتھے میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، سورۃ آل عمران اس کی آیت مبارکہ 36۔ دوبارہ سماعت کر لیں، سورۃ النحل کی آیات بینات 127 اور 128، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 64، سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ 8 اور سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 36۔ اس کو لکھ کر حمل کے ایام میں متاثرہ عورت کے گلے میں اس طرح ڈال دیں کہ وہ تعویذ پیٹ پر پڑا رہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمائے گا، جو 18 کا معاملہ ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا، اولاد سے نوازے گا اور زندگی والی اولاد سے نوازے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ 18 سے نجات کا یہ ہے، سورہ مزمل یہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ مزمل، اس کو 11 مرتبہ نیلے رنگ کے سوت
پر پڑھیں، نیلے رنگ کے دھاگے پر پڑھیں۔ سورہ مزمل 11 مرتبہ نیلے رنگ کے سوت کے دھاگے پر پڑھیں اور ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں، یعنی ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لی تو ایک گرہ لگا دیں، دوسری مرتبہ پڑھی دوسری گرہ، اسی طرح 11 گرہ لگا کر اس دھاگے پر دم کر دیں، دھاگے پر پھونک مار دیں۔ اور خاتون خانہ جو ہیں جنہیں یہ اٹھرا کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ عورت اس دھاگے کو اپنی کمر پر باندھے اور سورہ مزمل کو 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے بھی پلا دیں، یعنی اس کے علاوہ 11 مرتبہ پڑھیں اور سورہ مزمل پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز حمل جو ہے محفوظ رہے گا، یعنی اسقاط نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے نوازے گا۔ اسی طرح چوتھا روحانی علاج 18 کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 61 مرتبہ کاغذ پر لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک خالی کاغذ لے لیں جو لائنوں کے بغیر ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے کاغذ پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو کاغذ پر 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کاغذ کو موم جامع کر لیں اور عورت کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ 18 کے مرض سے افاقہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی شفا بھی عطا فرمائے گا اور اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف کو اور اس روحانی علاج کو لازمی آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اگر ضرورت ہے تو ضرور یہ پڑھیں، یہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے درود پاک سب سے بڑھ کر دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کی کنجی سمجھ لیں کہ یہ چابی ہے تمام بھلائیوں کی، اور درود پاک پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہی قبول ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں، ہم پر ضروری ہیں، لیکن اگر ان کو خلوص نیت سے نہ کیا جائے تو پھر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو یہ ریا ہے، شرک اصغر بن جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسی عبادات ہو سکتا ہے منہ پر مار دی جائیں، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح درود پاک کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں تمام معاملات میں بہتری کے لیے، اور گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، ہر چیز میں برکت کے لیے، حتیٰ کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے سورہ کوثر، اس کو کوشش کیجئے کہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ 18 کے مرض سے بھی نجات حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اولاد نرینہ سے نوازے گا، اور گھر میں ہر قسم کی خیر و عافیت اور برکات کا نزول ہوگا۔ درود پاک کی کثرت اور سورہ کوثر کی کثرت لازمی کیجیے۔ ناظرین و سامعین، آپ یہ وظائف آپ کو ضرورت ہے، خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اسی طرح پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، اس وظیفے کو آگے سے آگے شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، مسلمان خواتین کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، اسلام میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے حقوق، اسلام کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات محدود نہیں ہیں بلکہ آفاقی ہیں۔ جیسے دین اسلام خود آفاقیت اور جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے، یہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، دین اسلام یہ کسی ایک خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ کسی ایک رنگ، ذات یا ایک نسل کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام تو ساری انسانیت کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام
نسلوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے کوئی کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی امتیازات سے وہ تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، اسلام سبھی کے لیے ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی ارشاد فرمایا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انی ارسلت الیکم جمیعا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے سب کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ یعنی اس اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ محدود وقت کے لیے نہیں ہے، محدود خطے کے لیے نہیں، محدود لوگوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہاں، اب کون اس سے بہرور ہوتا ہے؟ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، دین اسلام اور ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی آفاقی اور جامع تعلیمات سے پھر بہرور ہوتا ہے، فیض یافتہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانان عالم کے لیے، ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں، اور اگر دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر خطوں کے لوگ، دیگر علاقوں کے لوگ بھی اسلام کی تعلیمات کو مان لیں، اسلام پر ایمان لے آئیں اور اسلام کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تو پھر اسلام کی تعلیمات ان کے لیے بھی روشنی اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی رحمت سے تمام مخلوقات نے اپنا اپنا حصہ وافر مقدار میں پایا، اور خصوصاً طبقہ بنی نوع انسان نے، بنی آدم کے تمام طبقات نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین سے اپنا اپنا حصہ وافر پایا۔ اور پھر خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان میں وہ جو مظلوم طبقات کہ جن کی زمانہ جاہلیت میں، اور پھر حتیٰ کہ جہاں جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، ان علاقوں میں، ان لوگوں میں آج بھی وہ لوگ جو ہیں محروم طبقات میں شامل ہیں، وہ مظلوم طبقات میں شامل ہیں، وہ پسے ہوئے کمزور طبقے میں شامل ہیں۔ جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا، وہاں آج بھی یہ لوگ مظلوم ہیں، یہ محروم ہیں، یہ پسے ہوئے طبقات میں شامل ہیں۔ ان میں مزدور بھی شامل ہے، ان میں سائل یعنی مانگنے والا بھی شامل ہے، ان میں غلام یا ماتحت ملازم یہ بھی شامل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے کتنی خوبصورت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، جو آپ کے فرامین مبارکہ ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ حدیث مبارکہ کی شکل میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ان تمام طبقات نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، دین اسلام کے تصدق سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اپنے اعلیٰ مقام کو پایا، اور ان طبقات کی محرومیاں اسلام نے دور کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محرومیاں دور فرما کر ان کو حقوق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً آج چونکہ خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ خواتین جو بیوہ ہو جائیں یا جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں، تو اسلام نے ان کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ کہ اسلام سے پہلے اگر مختلف مذاہب کی بات کی جائے تو زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ، اور وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتیں، ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک اور ناروا سلوک اختیار کیا جاتا۔ بیوہ خواتین کے لیے 1 سال تک زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے میں، جو اپنے آپ کو بظاہر فصاحت و بلاغت کا پیکر کہتے تھے، اس میں جو بیوہ خاتون ہو جاتی جس کا شوہر فوت ہو جاتا، پورا 1 سال وہ کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی، پورا 1 سال وہ غسل نہیں کر سکتی تھی، وہ خاتون منہ ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی، اس کو منہ ہاتھ تک دھونے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اتنا ظالمانہ سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ اور پھر جب 1 سال ختم ہوتا تو اس کے بعد
پھر اس کو لباس بدلنے کے لیے دیا جاتا اور اس کو پانی فراہم کیا جاتا، حتیٰ کہ وہ بیوہ خاتون جو ہوتی وہ یہاں تک بھی اتنا انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے ہی کی ملکیت بن جاتی، بعض اوقات بیٹے سے بیاہ بھی دی جاتی۔ اسی طرح اگر یہودی مذہب کی بات کی جائے تو یہودی مذہب میں بیوہ عورت جو ہے وہ شوہر کے مرنے کے بعد اسی شوہر کے دوسرے بھائی کی ملکیت بن جاتی، یعنی اب وہ دوسرا بھائی چاہے تو اس کو اپنی غلام بنا لے، لونڈی بنا لے، کنیز بنا لے، اور اس کی رضامندی کے بغیر چاہے تو اس سے شادی کر لے۔ تو یہ یہودی مذہب میں اس طرح ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا کہ وہ دوسرے بھائی کی ملکیت بن جاتی، وہ جو جس طرح چاہتا اس کے ساتھ معاملہ کرتا۔ اسی طرح عیسائی معاشرے کی بات کی جائے تو عیسائی معاشرے میں تو عورت کو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ طلاق یا خلا لے لے، جیسے اسلام میں ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جب بالکل آخری حالت آ جاتی ہے کہ جب بالکل آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو مجبوراً اسلام نے اگرچہ طلاق کو جائز کاموں میں سے، حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن جب بالکل نباہ نہ ہو سکے تو پھر یہ راستہ رکھا کہ جب عورت اور مرد، یعنی شوہر اور بیوی، ان میں بالکل کسی بھی حالت میں اب نباہ نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں تو وہ تلخیوں بھری زندگی ہے، تو پھر اس موقع پر اسلام نے مرد اور عورت کو یہ حق دیا کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن جب ہم عیسائی مذہب کی بات کرتے ہیں تو عیسائی مذہب میں عورت کو طلاق یا خلا کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور مردوں عورتوں دونوں کے لیے عیسائی مذہب میں کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ علیحدگی اختیار کریں۔ اگر علیحدگی اختیار کر بھی لیتے تو اب نہ عورت دوسری شادی کر سکتی تھی، نہ مرد دوسری شادی کر سکتا تھا، بلکہ عیسائی مذہب میں چاہے مرد چاہے عورت اگر وہ دوسری شادی کا سوچیں یا کریں تو اس کو مہذب زناکاری کا نام دیا جاتا تھا، اور مسیحیت میں عیسائی مذہب میں اس کو شہوت زنی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کی بات کی جائے، ہندو مذہب کی بات کی جائے، جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہندو مذہب میں بھی عورت کے اور خصوصاً بیوہ عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ بیوہ عورت جب ہو جاتی، یعنی اس کا شوہر فوت ہو جاتا، تو اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے۔ پہلا راستہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ ہی اس کو بھی جلا دیا جائے، ستی کر دیا جائے، اور دوسرا راستہ جو عام طور پر معمول نہیں تھا وہ یہی تھا کہ وہ پوری زندگی پھر سوگ کی حالت میں گزارے، دوسری شادی نہیں کر سکتی، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور حتیٰ کہ بڑے بڑے جو راجا ہوتے، بڑے بڑے جو حکمران راجا برہمن ہوتے، ان کے گھروں میں بھی یہی دستور تھا کہ جو ان کی بیویاں ہوتیں ان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو بھی ستی کر دیا جائے، ان کو بھی اپنے خامند کے ساتھ جلا دیا جائے۔ ہاں، وہ بیوہ خواتین جن کے اولاد بڑی ہوتی، وہ خود بوڑھی ہوتی اور ان کی اولاد کہتی کہ ہم ان کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق تھا، لیکن وہ بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ تو آپ دیکھیے اسلام سے پہلے اور آج بھی ان مذاہب میں بیوہ خواتین کے ساتھ یا طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات دیکھیے۔ اور بیوہ خواتین کی 1 سال تک کی عدت ہوتی تھی، اسلام نے بیوہ خواتین کی عدت جو ہے کم کر کے 4 مہینے اور 10 دن جو ہے یہ مقرر کی، اور اس کے بعد بیوہ خواتین اپنی مرضی کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو اپنی رضامندی سے معروف طریقے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، دیگر بھی صورتوں میں یہ مکمل طلاق یافتہ خواتین اور بیوہ خواتین کے حقوق کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 پارے میں، اسی طرح سورہ نساء میں 5ویں پارے میں، دیگر بھی سورہ نور میں موجود ہے۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں۔ اب اس بے نکاح میں کنواروں کا بھی ذکر ہے، اس بے نکاح میں طلاق یافتہ مرد و خواتین کا بھی ذکر ہے، اس بے نکاح میں بیوہ جو خواتین ہیں یا وہ مرد جن کی بیویاں فوت ہو جاتی، ان سب کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بے نکاحیں ہیں ان کا فوراً نکاح کر دیا جائے، اللہ کا حکم ہے۔ اور وَانكِحُوا فرمایا نکاح کرو،
یہ حکماً ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہی حکم ملتا ہے۔ دوسری جانب طلاق یافتہ خواتین، اگرچہ طلاق لینا یا خلا لینا یا طلاق دینا مرد و خواتین دونوں کی جانب سے یہ مستحسن نہیں، اچھا عمل نہیں، لیکن جب آخری حالت آ جائے کہ ایسی حالت ہے کہ اب مرد و خواتین جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپس میں نباہ نہیں کر سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے، تو اب دو راستے ہیں کہ یوں ہی تلخیوں کے ساتھ یہ زندگی گزاری جائے، اس زندگی کو بھی اور پھر آخرت کی زندگی کو بھی برباد کر لیا جائے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اب علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ تو اسلام نے یہاں پر دوسرا راستہ جس کو اس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جسے طلاق کہتے ہیں۔ اور اب چونکہ طلاق جو ہے ضروری ہو چکی ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ شوہر اور بیوی اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ اپنے حقوق اور فرائض صحیح طریقے سے انجام دیتے ہوئے آپس میں نباہ کر سکیں۔ تو اب اس حالت میں اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، بیوی جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، یہ آخری حالت ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات وہ نہیں کہ پھر اس حالت میں بھی دونوں کو علیحدگی کا اختیار نہ دیا جائے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے دوسرا عقد کرنے کا اختیار نہ دیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں، بہت آسان ہیں، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کے مطابق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ تو اس حالت میں مرد جو ہیں بصورت مجبوری اور بصورت انتہا طلاق دے بھی سکتے ہیں، خواتین طلاق کا مطالبہ کر بھی سکتی ہیں۔ اور پھر جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، اگرچہ اس میں بعض اوقات مردوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خواتین کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ تو جس کی غلطی ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب طلاق ہو گئی تو اب طلاق یافتہ چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ آگے دوسرا عقد کر سکتے ہیں۔ بیوہ خواتین کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے۔ سب سے پہلا عقد بھی بیوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، 2 مرتبہ بیوہ تھیں آپ۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ تمام بیوہ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے کہ بیوہ خواتین کے ساتھ عقد کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف ایک زوجہ مطہرہ جو ہیں مومنوں کی ماں، وہ باکرہ ہیں، باقی سبھی بیوہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھی بیوہ خواتین کہ آگے جو دوسرا ان کا نکاح ہوتا ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق یافتہ خواتین، ان کے ساتھ بھی عقد کرنا چاہیے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے چاہے طلاق یافتہ خواتین ہیں یا بیوہ خواتین ہیں، ان کا سہارا بنا جائے۔ اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات بالکل ہمارے سامنے واضح موجود ہیں، روشنی ہمیں پہنچا رہی ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان تعلیمات پر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا کاشف بلوچ صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جب میں عرض کرتا ہوں سر کے درد کے لیے، چاہے آدھے سر کا درد ہے یا پورے سر کا درد ہے، ایک بار سورہ اخلاص اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے سلیم اختر صاحب ہیں، یرکان کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ جی یرکان کے لیے یہ ہے کہ سورۃ البینہ 30ویں پارے میں نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور مریض اس پانی کو مسلسل پیتا رہے، اور اس سورہ مبارکہ کو صبح و شام 3 مرتبہ تلاوت بھی کریں، انشاءاللہ یرکان اور جگر کے تمام امراض سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کے ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام اور آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا ہوتا ہے، گاڈ بلیس یو۔ کہتے ہیں کہ اور لاکھوں کامیابیاں اور خوشیاں آپ کا مقدر بنائے، آمین۔
جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ گردے کی پتھری کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت مبارکہ 74، اس کو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی گردے کے مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ علاج بھی لازمی کروائیں، علاج بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا ان کے بھائی کی شادی ہوئی اور 5 سال کا بیٹا بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ والد کا کہنا نہیں مانتا اور ان کے ساتھ بھی غالباً تعلق بہتر نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ جی آپس میں محبت الفت کے لیے گھر میں سب آپس میں محبت سے رہیں۔ اس حوالے سے جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ضرور سب کو کہیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی۔ بشرا صاحبہ انہوں نے کہا لقمان بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ دل کے سکون کے لیے وظیفہ، جی نماز بھی پڑھیں، تلاوت قرآن پاک بھی پڑھیں، اور یہ بھی دل کے سکون کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ بھی کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں ہے ذکر کا ذکری۔ تو درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک جو ہے یہ سب سے بڑھ کر سکون کا باعث ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا مسز خرم صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ حمل ایک بار ہو گیا تھا، بیٹی ہوئی اور دوبارہ حمل ہو تو کیا 18 والا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، یا بارئ یا مصور یہ تمام حاملہ خواتین پڑھ سکتی ہیں، یا بارئ یا مصور، انشاءاللہ حمل ضائع نہیں ہوگا۔ اشتیاق اصغر صاحب ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، اس کی بات نہیں مانتا، پھر دوبارہ بعد میں اس کو معاف کر دے تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جی ناراضگی کے اظہار کے لیے بعض اوقات شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا تو اس حوالے سے کوئی ایسا اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی کی حقیقت میں کوئی شرعی اس کی غلطی تھی تو پھر اس حوالے سے اس انداز میں ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین سامعین، بشرا صاحبہ انہوں نے اپنا خواب کا پوچھا ہے، آپ دوبارہ لکھ بھیجیں، آپ کے خواب کی مکمل سمجھ نہیں آئی، دوبارہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب میں عرض کر دوں گا۔ ثنا صاحبہ جڑا والا سے کہتی ہیں کہ اگر ہم دعا مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں وہ ہمیں نہ ملے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض کا یہ ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتری کا باعث نہیں ہوتی، وہ شر کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ پھر ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ نے جو ہمارے نصیب میں جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر، اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر راضی برضا رہا جائے، یہی ایمان ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ یعقوب خان صاحب ہیں اور شہزاد صاحب ہیں، حرم صاحبہ ہیں، ہمارا صاحبہ ہیں، محمد رضوان صاحب ہیں، حاجی محمد صاحب ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى